اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ کے نور اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خوشبودار ہے، فرمان عالیشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، یعنی سجایا کرو، سنوارا کرو وہ مجلس۔ تو یہ بھی دینی مجلس ہے، یوٹیوب پر بیان سنا جا رہا ہے، تو آپ بھی درود شریف پڑھ لیں، جو بھی درود شریف آتا ہے، چاہے چھوٹا سے درود شریف پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ہم اپنا بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری سورہ اعراف چل رہی ہے، یہ سورہ اعراف جو ہے میں پارٹ نمبر 2 ہے۔ یہ سورہ اعراف 8ویں سے پارے ولو اننا میں ہے، اور یہ 7ویں صورت ہے ہماری۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، یہ ساری صورتوں کی کچھ نہ کچھ واقعات ہم نے سماعت فرما لیے۔ یہ 2-3 سال سے میری وہ قرآنی واقعات چل رہے ہیں، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زندگی میں پورے ہو جائیں، آپ کو پورے قرآن کے ہی۔ تو یہ ہے کہ اب سورہ اعراف کے اندر ہم آیت نمبر 46ویں آیت پر ہم چلتے ہیں کہ اس میں جنت، دوزخ اور سورہ اس میں اعراف کا بیان ہے کہ جنت الگ ہے، دوزخ الگ ہے، اس میں کافی فاصلہ ہے، اور بیچ میں ایک بہت بڑی آڑ ہے اور بہت بڑی اونچی دیوار ہے، اسے کہتے ہیں اعراف۔ اس جگہ کو اعراف مانے بلندی، بلند جگہ۔ تو اتنی اونچی وہ دیوار ہے کہ تاکہ جنتیوں کی آواز دوزخیوں کو نہیں جائے، دوزخیوں کی آواز جنتیوں کو نہیں جائے، ایک دوسرے میں مواصلت وہ نہ ہو، تو مطلب دوری ہے، فاصلہ ہے ان میں۔ اور اعراف وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ مسلمانوں کو رکھا جائے گا، جنات وہیں رہیں گے۔ جنات جو ہے جنت میں بھی نہیں جائیں گے اور دوزخ میں، ہاں، لیکن جو جنات نیک ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ وہاں رہیں گے اعراف میں، اور جو گناہ گار جنات ہوں گے، شیطانی جنات ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ جیسے سب سے بڑا تو شیطان جن ہے، ابلیس جن ہے، وہ جہنم میں جائے گا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، دوزخ کی آگ میں جلے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ابھی تو اسے آزادی ہے، کھلی چھوٹ ہے، وہ لوگوں کو بہکاتا پھر رہا ہے، لوگوں میں خون کے اندر نسوں میں دوڑ رہا ہے، ان کے دل کے اوپر سون سے وسوسے ڈالتا ہے، ان کو گناہوں پر ابھارتا ہے شیطان ابلیس لعین۔ لیکن وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی ذریت کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ نیک جنات بھی ہیں، مسلمان جنات بھی ہیں، اہل سنی والے جنات بھی ہیں، سنت والے، تو وہ جو ہے وہ اعراف میں رہیں گے۔ جنت اور دوزخ میں کافی فاصلہ ہے، کوئی 100 میل کا فاصلہ ہے، تو وہاں پہ اچھا کچھ مسلمان بھی رہیں گے، کچھ جنت میں نہیں جا پائیں گے، تو ان کے لیے آتا ہے کچھ کہ ماں باپ کے جو نافرمان ہوں گے، یا ایک کا بھی نافرمان ہوا، اس سے ماں کو یا باپ کو ستایا ہوگا، ان کے بارے میں بھی ہے، قرآن کے اندر ہے۔ اور جو ہے ایسے جو شہید تو ہوئے ہیں جہاد میں، لیکن ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں تھے، ماں باپ ناراض تھے، ایسے شہید کو بھی وہاں رکھا جائے گا، اور ان کے ماں باپ ہو سکتا راضی ہو جائے، ان کے لیے دعائیں خیر کرے۔ تو ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے، کہ کیا پتہ کب ان کا وقت آ جائے، ان کے بچے کا وقت آ جائے، تو ان کے لیے ناراض نہ ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بچے ہیں آج کل گناہ کر لیتے ہیں، نافرمانی کر لیتے ہیں، اور یہ بھی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، بیویوں کی اور دوستوں کی باتیں زیادہ مانیں گے، ماں باپ کی نہیں مانیں گے۔ یہی حال آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کے آخرت کی بہتری کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ان سے دل، ٹھیک ہے، مانا دل دکھاتے ہیں، وہ ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں ماں باپ کو، لیکن کیا وہ اپنے سامنے اپنے بچوں کو جلتے ہوئے دیکھیں گے؟ کوئی گولیوں سے بھون دے، بم سے اڑا دے، نہیں دیکھ سکیں گے نا۔ تو آخرت کا عذاب ان کو ہوتا ہے، تو وہ معاف کر دینا چاہیے۔ تو اعراف کے اندر نیک لوگ رہیں گے۔ اچھا، وہ اعراف والے جنتیوں کو کیسے پہچانیں گے، جہنمیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ دیکھیں گے، جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اندر ہوتے، اور بالآخر مسلمان ہوں گے جو وہ گناہوں کی سزا پا کر پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو وہ توبہ کریں گے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں تمہارے ساتھ نہیں رکھا۔ وہ دونوں کے دیکھیں گے نا، جنتیوں کے انعامات، اکرامات، ان کی خوشیاں، وہاں پہ خوب عیاشیاں ہوں گی، وہاں پہ خوب کھانے پینے ہوں گے، جنت میں خوشیاں ہوں گی، پیار محبت ہوگا، تو وہ دیکھیں گے، رشک کریں گے۔ اور جہنمیوں کو عذاب دیکھیں گے، ان کا آگ میں جلنا، سڑنا، ان کو سب کی آوازیں آئیں گی، جبکہ کئی 100 میل ہوں گے۔
تو یہ نہ سوچے کہ بھائی 2100 میل کے بعد کیسے آواز آئے گی، یہ اللہ میرا رب سنائے گا ان کو، وہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے. یہ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 190 وہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چونٹی کی بات سن لی تھی اور مسکرا گئے تھے، کیونکہ چونٹی نے کہا تھا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چل جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، ایسا ان کی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے تم کچلی جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام ان کی آواز سن کر 3 میل سے سن لی اور مسکرا گئے تھے. پھر انہوں نے جب ان کے ساتھی نے پوچھا تو بتایا تھا کہ چونٹی یہ بول رہی ہے نا، دھاک کا اس میں ہے ذکر سورہ نمل میں. تو جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی ہے نبی کو، تو کیا اللہ تعالیٰ اعراف والوں کو طاقت نہیں دے گا کہ وہ جنتیوں کی بھی خوشیاں بھری آوازیں، ان کے نغمے، ان کے گیت سنیں، ان سے بات چیت کریں، جہنمیوں سے بھی کلام کریں، دیکھیں ان کے حال احوال کو. میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. اور جو ہے آپ دیکھ لیں یہ موبائل ہے، یہ کافروں نے ایجاد کیا، یہود و نصارہ کی ایجاد ہے، غیر مسلموں کی ایجاد ہے، لیکن ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. میری آواز میں اپنے یہاں پاکستان، کراچی، کیماڑی، کھارا در ٹاور کے جیلانی سینٹر کے فلیٹ سے میں آپ کو یہ بیان کر رہی ہوں، اس وقت درس دے رہی ہوں. لیکن میری آواز یوٹیوب پہ کے ذریعے ساری دنیا میں سنی جائے گی، لاکھوں لاکھ میل دور، کروڑوں میل دور، یو کے میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جو سننا چاہے یوٹیوب پہ سب کو اس کی آواز جائے گی، عرب میں ہر جگہ جائے گی. ایک آلے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آواز پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے پیارے بندوں کو جس کی چاہے آواز سنائے؟ تو وہ رکھ سکتا ہے. تو وہ پہچانیں گے، ان کی آواز سنیں گے. اور کس طرح پہچانیں گے؟ کہ جنتیوں کے چہرے اجالے ہوں گے، نور والے ہوں گے، روشنی پھوٹ رہی ہوگی ان کے چہرے سے، اس کے سفید چہرے ہوں گے تو ان سے پہچانیں گے. اور دوزخی چہرے بلیک ہوں گے، کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تو پہچان لیں گے کہ بھئی یہ دوزخی ہے، یہ جنتی ہے، جہنمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تو حقیقی جنت عطا فرمائے، ہمیں جہنم سے بچائے. آراف میں بھی نہیں، اور آراف میں اگر اللہ تعالیٰ ڈال دے، اس کی مشیت ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ چاہے جہنم میں ڈالے، وہ چاہے ہماری ایک سارے نیکیوں کو جو ہے ملیا میٹ کر ایک گناہ پر پکڑ لے، ہمیں جہنم میں ڈال دے. وہ چاہے تو سارے ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمیں جنت عطا فرما دے. تو ہم تو اللہ سے جنت کا سوال ہی کریں گے. 8 جنت ہے، اس پہ جنت الفردوس اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جنت العدن، جنت الفردوس. تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اسألک جنت الفردوس دخولی وکلی ارواح علی علینین وعلی قندیلین وعلی رفیقین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاطمہ، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام و اولاد و والدین والوالدات. یعنی اللہ ہمیں جو ہے جنت الفردوس عطا فرما، وہ جو اور عرش قندیل کے نیچے جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، بی فاطمہ کا، پاک دامن بیویوں کا، اماں حوا، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، حضرت آسیہ، پاک بیوی مریم کا، رابعہ بصریہ کا، زبیدہ خاتون کا ہمیں ساتھ عطا فرما، ان کا پڑوس عطا فرما، ان کی جھرمٹ میں، ان کی کنیزوں میں ہمیں جگہ عطا فرما. اور ہاں مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، میری آل اولاد کو، اور میں اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میرے گروپ والوں کے لیے بھی جو واٹس ایپ پہ گروپ ہیں جن کو ایڈ ہونا ہے. بہت اچھے پیارے گروپ ہیں میرے، بہت دینی اسلامی آپ کو معلومات ملے گی. تو میرے گروپ میں ایڈ ہو جائیں، جن کو ایڈ ہونا ہے کمنٹ میں مجھے بتا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایڈ کر لیا. دنیا بھر سے میرے گروپ میں ایڈ ہے، پاکستان اور پاکستان سے باہر سے بھی، یو کے، امریکہ، سعودی عرب، دمام، قطر، ہر جگہ سے میرے پاس خواتین ایڈ ہیں. تو آپ لوگ ایڈ ہو جائیں. خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، الگ الگ گروپ ہیں، الگ الگ کیٹیگری، جینٹس کے الگ ہیں، غیر کاسٹ کے الگ ہیں، کاسٹ کے الگ ہیں گروپ. بس یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے کام کو قبول و منظور فرما لے. ریاکاری، حب جاہ، حب مدح، تکبر سے بچا لے، اور اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور. لبیک 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 یا رسول اللہ. دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. من سب نبینا فاقتلوا، من سب نبینا فاقتلوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.